السلام علیکم۔ منیر احمد یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ موجود دوستو، طریق فیصل آباد میں بہت سے ایسے کرداروں نے جنم لیا ہے جنہوں نے بدمعاشی اپنی ذات کے لیے کی۔ آج میں آپ کو فیصل آباد کے ایسے کردار کے بارے میں بتاؤں گا جس نے بدمعاشی صرف غریبوں کو حق دلوانے کے لیے کی۔ اس نے یہ بدمعاشی صرف سرمایہ کاروں اور راحت کے خلاف کی۔ مندیشہ خاندان نے ہمیشہ ہی غریبوں کے لیے دن رات کام کیا۔ چودھری سعید اور چودھری الیاس ہمیشہ ہی مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے، چاہے ان کے مقابلے میں کتنی ہی طاقتور شخصیت کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کبھی مظلوموں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس طرح مندیشہ خاندان کا آخری چشم و چراغ بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہا۔ آج میں آپ کو عبدالرحمن مندیشہ عرف مان بھائی کی زندگی کے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی دشمنی میں یہ کیسے واقعات رونما ہوئے، کیسے فیصل آباد شہر میں بیوروکریٹس کے تبادلے کیے گئے اور اس دشمنی کی وجہ کیا تھی۔ موجود دوستوں، ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ نیز ہماری کاوشوں کا صلہ ویڈیو کو لائک کر کے دیا کریں۔ موجود دوستوں، چودھری عبدالرحمن مندیشہ اور چودھری عابد شیر علی کے گروپ کی دشمنی کچھ مہینے چلی تھی۔ یہ دشمنی اس وقت شروع ہوئی تھی جب چودھری عابد شیر علی گروپ مسلم لیگ نون سے وزیر مملکت پانی اور بجلی بنا تھا۔ عابد شیر علی کے سپورٹ یافتہ گروپ نے فیصل آباد کے علاقے گوجرا میں محمد طفیل بٹی کی قیادت میں 11 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس زمین کی مالیت کروڑوں روپے تھی اور محمد طفیل بٹی الیاس جٹ مندیشہ کا سپورٹر تھا۔ اس زمین پر چودھری عابد شیر علی نے اپنے بندوں کو بٹھا دیا تھا اور محمد طفیل بٹی پر جھوٹے مقدمات درج کروا کر اسے جیل میں بند کروا دیا تھا۔ جب اس واقعے کا علم عبدالرحمن مندیشہ کو ہوا تو اس نے چودھری عابد شیر علی سے رابطہ کیا، لیکن عابد شیر علی نے فون پر عبدالرحمن مندیشہ کو دھمکیاں دی کہ تم اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تم اس کا نقصان اٹھاؤ گے۔ چودھری عبدالرحمن مندیشہ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد عابد شیر علی کے ڈیرے پر اسے ملنے گئے، لیکن اس کے بندوں نے عبدالرحمن مندیشہ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اسی وجہ سے عبدالرحمن مندیشہ کے لوگوں نے ڈیرے پر موجود شیر علی کے گروپ کے لوگوں پر فائرنگ کر دی، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن 4 لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد عبدالرحمن مندیشہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے گئے تھے۔ موجود دوستوں، اس فائرنگ میں مندیشہ گروپ نے تقریباً 2000 کے قریب گولیاں فائر کی تھیں۔ اسی وجہ سے ان پر آئین کے مطابق دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ آئین پاکستان کے مطابق اگر کسی جگہ عام شہری 2000 گولیاں فائر کرے تو اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے۔ اس وقت عبدالرحمن مندیشہ کے رشتہ دار نثار جٹ بھی مسلم لیگ نون میں MNA تھا۔ اس نے بھی چودھری شیر علی کے ساتھ مل کر عبدالرحمن مندیشہ گروپ کی مخالفت کی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عبدالرحمن مندیشہ کی دشمنی اپنے ہی رشتہ دار نثار جٹ کے ساتھ تھی اور یہ دشمنی سیاست کی وجہ بنی تھی۔ نثار احمد جٹ نے یہ مخالفت براہ راست تو نہیں کی تھی، لیکن اس نے مختلف طریقوں سے چودھری شیر علی گروپ کو سپورٹ کیا تھا۔ مندیشہ خاندان کی بیوروکریسی میں کافی اچھے تعلقات تھے، جس کا مشکل وقت میں انہوں نے ثبوت بھی دیا تھا۔ اس وقت فیصل آباد شہر کے CCPO افضل گجر کو عبدالرحمن مندیشہ کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، لیکن CCPO افضل گجر نے عبدالرحمن مندیشہ کے والد سعید احمد مندیشہ کے ساتھ ذاتی تعلقات ہونے کی وجہ سے عبدالرحمن مندیشہ کو گرفتار نہ کیا اور نہ ہی اس کے گھر ریڈ کی۔ فیصل آباد سے اپنا تبادلہ اس نے کسی اور شہر کروا لیا تھا۔ اس CCPO فیصل آباد افضل گجر کے عبدالرحمن مندیشہ کے قتل سے پہلے بھی پرانے تعلقات تھے۔ اسی عرصہ میں چودھری عبدالرحمن مندیشہ اور اس کے ساتھیوں نے عدالت سے ضمانت کروا لی تھی اور چودھری عبدالرحمن مندیشہ کے گروپ کی گرفتاری نہ ہونے کی وجہ سے چودھری شیر علی گروپ کی بہت بےعزتی ہوئی تھی اور اس کے اپنے ہی چیئرمین اور کونسلر نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ عبدالرحمن گروپ کے لوگوں نے چودھری شیر علی گروپ کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ جب چودھری شیر علی گروپ نے اپنی حد کو کراس کرنے کی کوشش کی تو عبدالرحمن مندیشہ نے اس گروپ کو قتل کرنے کی اس وجہ سے چودھری شیر علی کے گروپ کے کافی لوگوں نے گروپ کو چھوڑ دیا۔ اسی عرصے میں چودھری شیر علی گروپ نے طفیل بٹی کے 2 بیٹوں کاشف بٹی اور عاطف بٹی کو اغوا
گئی معلومات کے مطابق عبدالرحمن بندیشہ نے راتوں رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بذات خود چودھری شیر علی کے ڈیرے پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے 10 افراد کو عبدالرحمن بندیشہ نے اٹھا لیا تھا اور انہیں نامعلوم جگہ پر لے گیا تھا۔ بعد میں چودھری شیر علی گروپ نے طفیل بٹی کے دونوں بیٹوں کو چھوڑ کر اپنے بندوں کو عبدالرحمن بندیشہ سے چھڑوایا تھا۔ اس وقت کے آئی جی مشتاق احمد شکھیرا نے اس واقعے کا نوٹس لیا تھا۔ اس کے کچھ دن بعد آئی جی مشتاق احمد شکھیرا نے عبدالرحمن بندیشہ گروپ کو اور چودھری شیر علی گروپ کا راضی نامہ کروانے کے لیے انہیں آئی جی آفس لاہور طلب کیا تھا، لیکن بندیشہ گروپ نے اپنے سپورٹروں کو زمین دلوائے بغیر راضی نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مشتاق شکھیرا کی انا کو تکلیف پہنچی، اس نے یہ انکار اپنی ذات پر لے لیا۔ اس کے بعد اس نے بندیشہ گروپ کے مقدمات کی ایسی رفتار کی کہ اس نے مہینوں کے اندر کئی 100 پرچے عبدالرحمن بندیشہ اور اس کے گروپ کے خلاف درج کر دیے تھے۔ مشتاق شکھیرا نے جب عبدالرحمن بندیشہ اور اس کے گروپ کے خلاف کارروائی تیز کی اور اس کے بندوں کے گھر ریڈ کرنی شروع کی، مگر کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر مشتاق شکھیرا کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بندیشہ خاندان سے لی گئی معلومات کے مطابق اس کے بعد فیصل آباد کے سی سی پی او اور ڈی پی او کو بندیشہ خاندان کی مرضی کے مطابق لگایا گیا تھا۔ اس دور میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ پنجاب اور وفاق میں بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ اس کے باوجود عبدالرحمن بندیشہ نے اپنے ووٹروں اور سپورٹروں کے کام جاری رکھے اور ان کے ہر جائز کام کو کیا۔ جہاں پر چودھری عبدالرحمن بندیشہ کو خود جانا پڑتا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر ان کے کام کرواتا تھا۔ اس وقت فیصل آباد کے ایم این اے اور ایم پی اے نے شہباز شریف سے احتجاجاً بات کی کہ ہمارا اقتدار میں ہونے کے باوجود بیوروکریسی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور ہمارا کوئی بھی کام عبدالرحمن بندیشہ فیصل آباد میں ہونے نہیں دیتا۔ اس بات کے جواب میں شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں مجبور ہوں۔ دوستوں، شہباز شریف کے ان الفاظ کی معلومات فیصل آباد کے ایک ایم پی اے نے مسلم لیگ نون کے دور حکومت ختم ہونے کے بعد لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ موجود دوستوں، چودھری شیر علی نے مزید لوگوں کو جب طفیل احمد بٹی کی زمین پر بٹھا دیا تو چودھری عبدالرحمن بندیشہ نے مختلف علاقوں سے اپنے قبضہ گروپوں کو بلوایا۔ ان قبضہ گروپ کے لوگوں کی تعداد 500 کے قریب تھی۔ موجود دوستوں، چودھری عبدالرحمن بندیشہ گروپ نے چند دن کی پلاننگ کے بعد چودھری شیر علی کے بندوں پر اس وقت حملہ کیا جس وقت وہ بھاری تعداد میں زمین پر موجود تھے۔ عبدالرحمن بندیشہ کے گروپ نے چودھری شیر علی گروپ کے لوگوں پر اس قدر شدید فائرنگ کی تھی کہ اس میں 18 کے قریب لوگ شدید زخمی ہو گئے تھے، جبکہ 2 لوگ قتل ہو گئے تھے اور کچھ لوگ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس زمین پر کنٹرول بندیشہ گروپ نے سنبھال لیا تھا اور بعد میں یہ زمین بندیشہ گروپ نے طفیل بٹی کو دے دی تھی۔ نثار جٹ اس سارے واقعے میں الیاس جٹ کے احکامات کو نظر انداز کرتا رہا تھا، جس کا الیاس جٹ کو بھی بخوبی اندازہ تھا۔ یہ وہی الیاس جٹ تھا جس نے نثار جٹ کو ایم این اے بنوایا تھا۔ اسی طرح الیاس جٹ کے انتقال کے بعد اب چودھری عبدالرحمن بندیشہ گروپ اور نثار جٹ گروپ میں دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا۔ نثار جٹ نے عبدالرحمن بندیشہ پر بہت سے قاتلانہ حملے بھی کروائے۔ بہت سے لوگوں کو عبدالرحمن بندیشہ کی سپاری بھی تھی۔ اگر آپ لوگوں نے میری بندیشہ خاندان پر بنائی گئی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ کس طرح چودھری الیاس جٹ عرف الیاسہ چونٹیاں نے اشتہاریوں کی مدد کرتا تھا۔ بہت سے اشتہاری ان کے دور میں ان کے پاس پناہ کے لیے آتے تھے۔ چودھری الیاس اور چودھری سعید بندیشہ ان اشتہاریوں کے ساتھ رحم دلی اور اچھے سلوک کی وجہ سے ان جرائم پیشہ افراد آج بھی ان کی رحم دلی اور اچھے سلوک کو یاد کرتے ہیں اور انہوں نے اس سلوک کا ثبوت اور وفاداری بھی دکھائی تھی، جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ چودھری نثار جٹ نے گجرانوالہ کے ایک قبضہ گروپ کو عبدالرحمن بندیشہ کی سپاری دی تو انہوں نے کیسے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے یہ ساری معلومات میں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنے ناظرین کی نظر کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔